الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ملک میں حالات کی تبدیلی کے لیے اور وہاں پہ سنجیدگی سے محنت کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اپنے عصری علوم کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ہمارے یہاں علم کی دو قسمیں ہیں اور ایک ہی شخص ان دونوں قسموں کو بیک وقت نبھا لے، یہ کہیں لاکھ میں ایک بچہ ایسا مل جائے تو ایسے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کہے کہ 10,000 میں 90,000 میں ایک بچہ آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے اہل علم کا، ایک راستہ ہے پڑھنے پڑھانے کا۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک پورا گروہ موجود ہے جو پرانے علماء کی طرز پہ پڑھتا ہے، علم کلام وہ بیان کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر بحث کرتا ہے۔ فقہ اکبر اور فقہ اصغر دونوں چیزوں میں وہ ماہر ہوتا ہے، منطق اور فلسفے سے بھری ہوئی بھی گفتگو ہوتی ہے، منطق کے بکھیڑے بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں اسے علم میں ایک ممتاز درجے پر فائز کرتی ہیں۔ اکبر نے جو 9 رتن رکھے تھے، رتن کہتے ہیں بہت خوبصورت ہیرا، رتن کہتے ہیں کہ نگ جس کو انگوٹھی میں لگا دیتے ہیں۔ 9 رتن اس لیے تھے کہ وہ اکبر کو بہترین سے بہترین مشورہ دیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکبر نے اپنی اس کمی کو محسوس کیا کہ اتنی بڑی سلطنت سنبھالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اکبر پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اکبر کے دستخط ہم نے انگلینڈ میں دیکھے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اور تاریخ کی بحث ہے، مگر ہم آپ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ ایک پورا دھارا ہے، خدا اسے سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ ہمارے ہاں اہل علم پیدا ہوتے رہیں، وہ بیک وقت منطق و فلسفہ اور یہ سارے علوم اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ نظم و نثر ان کے قلم کی محتاج ہوتی ہے اور اتنے ترقی یافتہ کہ ان کا پہلا پاؤں سیڑھی پہ نظر آتا ہے اور ان کی کمند آخری سیڑھی کے پائے تک پہنچتی ہے۔ خدا نے انہیں علم میں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تحقیق میں بہت بلند رتبہ عنایت فرمایا ہوتا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اگر وہ اپنے علوم کو چھوڑ دیں اور ان میں کسی کو یہ شوق چرائے کہ میں یونیورسٹی ایڈمیشن لے لوں اور مجھے عصر حاضر کی تعلیم بھی اس کے ساتھ پوری کرنی ہے، تو نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ علم کو یکسوئی کی تلاش ہے، علم کو اپنے منتہا کی تلاش ہے، علم جستجو کے لیے مجبور کرتا ہے، علم کسی انسان کو اپنا دامن پکڑانے کو تو کیا دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ کوئی انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو کسی بھی علم کے حوالے نہ کرتا۔ اس لیے یہ پرکشش نعرے اور یہ چیزیں کہ 2 چیزیں جمع کر لیں، مشرقی علوم کو مغربی علوم کو،
کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی، نہ وہ ادھر پورا ہو سکتا ہے نہ وہ ادھر پورا ہو سکتا ہے۔ پچھلے 30 سال سے یہ دلچسپ تماشا دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ نہ ڈاکٹر بن سکا، نہ اچھا آدمی دین بن سکا، بچہ انجینئر بھی نہیں بن سکا، اور بچہ ایک صحیح معنی میں نکھرا ہوا عالم دین بھی نہیں بن سکا۔ زیادہ سے زیادہ یہ جو مشرقی علوم ہیں، جو لوگ بھی اس سے پڑھتے ہیں، اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کو داخل کر لیں، کیونکہ کمپیوٹر اور یہ چیزیں واٹس ایپ وغیرہ اب ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جن کو عملی زندگی سے نکالنا ممکن نہیں رہا، اور یہ تو ضروری ہے کہ وہ اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے دنیا کی ایک زبان اور سیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، جس کو بھی دنیا کی کوئی ایک زبان، ایک بولی پوری نہیں آتی، اور وہ ہر بولی میں چاہے 2-4 لفظ جانتا ہی کیوں نہ ہو، اس کی تو دنیا ہی نہیں سنور سکتی، دین تو بہت دور۔ انگلش ہے، اس میں لٹریچر ہے، انگلش ہے، اسے پڑھنا ہے۔ اتنا اہم مسئلہ امریکہ کی آزادی کے بعد پیش ہوا تھا، اور اسپین کی زبان اور انگریزی، امریکہ کا نصیب کس سے وابستہ ہے، اور دونوں طرف برابر کے ووٹ تھے، ایک ووٹ رہ گیا تھا، اور پوری کانگریس کی نظر اس پہ تھی کہ جدھر اس نے ووٹ ڈال دیا امریکہ کی قسمت اس طرف چل پڑے گی، اور وہ اٹھا اور اس نے انگریزی کے حق میں ووٹ ڈال دیا، اور امریکہ میں انگلش شروع ہو گئی۔ اب بھی آپ جائیں، اللہ کرے کہ آپ اس کنویں سے نکلیں، یہ کنواں بالکل گھپ اندھیرے میں ہے، اور جس دنیا کو آپ بچوں سمجھے بیٹھے ہیں کہ دنیا یہی ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ وہ دنیا بدل گئی جس کے پیمانے اور تھے، وہ دنیا بدل گئی جس کے سٹیپس اور تھے، وہ دنیا ختم ہو گئی جس دنیا کے پرچارک یہ سمجھاتے تھے کہ گاؤں کے مولوی صاحب جو کہہ دیتے ہیں بس یہ علم۔ اب کون پوچھتا ہے بھیا؟ اب کون اسے ماننے کو تیار ہے؟ اس لیے باہر نکلتے ہیں جب آپ، حتیٰ کہ اب بچے باہر نکل رہے ہیں اس واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے، تو بہت سو کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یا اللہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم کس ایک کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کوئی نہ کوئی بولی پوری آنی چاہیے، اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش ہے، سب سے بڑی بات فرینچ ہے، اور اس کے ہم پلہ بات اسپینش ہے۔ ہم نے دنیا میں کئی ممالک میں، خاص طور پہ جرمنی، امریکہ اور کینیڈا اور ان سارے دیشوں میں دیکھا، یہ سب لوگ بہت اکثریت ان کی یہ اسپینش جانتے، اور ہمارے پاس ان زبانوں میں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے ماہر تقریر کے فن کے افراد نہیں ہیں۔ خدا کرے اب ایک ٹرینڈ چلا ہے اور اس کے لیے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہاں کے بچے ان ممالک کے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں معاش کی سہولت ہے۔ اس لیے جتنے مشرقی علوم زندہ کرنے والے ہیں، یا تو وہ کمپیوٹر کو جانے تو پھر بھی الحمدللہ، اور ایک مغربی زبان انہیں پڑھنی چاہیے، ایک مغربی بولی آنی چاہیے۔ مولوی صاحب ہیں انگلش پہ عبور ہے، مولوی صاحب ہیں فرینچ پہ عبور ہے، مولوی صاحب ہیں اور انہیں مغرب کی کوئی ایک زبان پہ کمانڈ حاصل ہے، بس یہ کافی۔ یہ اضافہ کرنا کہ مولوی صاحب فزکس بھی پڑھ لیں، کیمسٹری بھی پڑھ لیں، بایولوجی بھی پڑھ لیں، زالوجی، یہ بھی یہ ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ابتدائی معلومات تو ہونی چاہیے، ہو ہی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ باقاعدہ ایک پورا نظام تعلیم ہمارے مشرقی علوم کا وہ ایک الگ شعبہ ہے، وہ کبھی بھی مغربی تعلیم سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ مغربی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، یا انگلش پڑھائی جاتی ہے، یا یہ کیا جاتا ہے،
نچوڑ اور اس کا سارا خلاصہ یہ کہ بچے کو چوڑ کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ بیک وقت اتنے علوم کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کی معاشی حالت دیکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے بچے کا رجحان دیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کرتے کیا ہیں۔ اس کے درمیان اور علم کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک مغربی تعلیم ہے، اس مغربی تعلیم کے ماہر بھی ہونے چاہیے۔ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم نے پچھلے جمعے کو جو آپ سے عرض کیا تھا کہ سائنس کالج اور یہ چیزیں وہ اپنے میدان میں کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ لوگ اتنے زیادہ کام کرنے والے بچے ہیں کہ اگر رکاوٹیں دور ہو جائیں تو خدا ہی جانتا ہے کہ کس مقام تک پہنچیں، اور علم کی سائنس کی دنیا میں ان کی تحقیقات کہاں سے کہاں لے جائیں وطن کو اور ملک کو۔ لیکن علم کی رکاوٹیں دور کون کرے؟ وہ جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں ان کا کیا حل ہے؟ اس لیے جو مغربی تعلیم حاصل کرتے ہیں بس یہ کافی ہے کہ وہ ہمارا نظام تعلیم بدلے، تو وہ جوان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، میری زندگی میں اب کیا ہو رہا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کن حالات میں غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ اتنا تعلیم کافی ہے۔ اب اس بچے کو جو سائنس میڈیکل کوئی چیز پڑھ رہا ہے، اب اس کو کہو کہ حج کے مسائل یاد کر لے، بھئی کس لیے؟ کیا ضرورت ہے اسے حج کے مسائل بتانے کی؟ طلاق اور نکاح کے مسائل، بھئی جب شادی کرے گا مہینہ 2 مہینہ پہلے طلاق اور نکاح کا علم حاصل کر لے گا، حج پہ جائے گا تو اسے حج کا علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ کیوں اس کا وقت ان چیزوں میں لگاتے ہو؟ پڑھنے دو اسے۔ اور اس کے اور پڑھنے کے درمیان جو رکاوٹیں ہمارے معاشرے میں ہیں، بہت بڑی چیز ہمارے معاشرے میں معاش کا مسئلہ ہے۔ کھانا اسے ڈھنگ کا نہیں ملتا، نتیجہ یہ کہ وہ بچہ اس کھانے کے ناخالص ہونے سے جو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں ان میں پڑا رہتا ہے۔ آج یہ چیز پک رہی ہے تو آج یہ چیز پک رہی ہے۔ اس نے جن علوم کو پڑھنا ہے وہ دماغ کی یکسوئی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں ماں باپ، اتنے معاشی وسائل کہاں سے لائیں کہ ایک طرف تو 5-6 بچے ہو گئے، دوسری طرف گھر میں آج یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اس بچے کی فکر میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے سوچ کے سائنٹسٹ بنے گا؟ وہ کہے گا بستر اچھا نہیں ہے، نیند نہیں آتی، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی ادارہ تو ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ اس درجے کے بچوں کو بالکل الگ کر دیا جائے کہ بیٹے آپ پڑھیے، کھانے کی فکر نہیں ہے، سونے کی فکر نہیں ہے، لائبریری کی آزادی ہے۔ اور یہ لائبریری اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے جو تنہائی بھی میسر کرے اور جو وہاں چائے کا بندوبست بھی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے بچے وقتاً فوقتاً چائے پیتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکے، آگے قبر اور موت اب باقی ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ فیسلٹیز کیوں نہیں فراہم کرتے؟ اس اسلام آباد جیسے شہر میں ایک لائبریری مجھے بتاؤ جو اس قابل ہو کہ جہاں اچھے بچے جا کر پڑھ سکے۔ اس قدر ظلم ہے کہ جس بچے نے 10 بجے تک نیند پوری کرنی ہے وہ جا کے تو دیکھے نیشنل لائبریری یا کہیں اور۔ صبح ہوتے ہی بچے بیٹھ جاتے ہیں اپنی کتابیں کھول کے، اور ایک لائن لگی ہوئی ہم نے دیکھی، باقی کرسیاں ہی نہیں ہیں، عمارت ہی نہیں ہے۔ شدید گرمی پڑ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں، شدید سردی پڑ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں۔ کہاں ہے ایسا نظام تعلیم؟ لیکن اسے بنانا چاہیے، لیکن اس پہ کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کھانے کے مسائل کیا ہیں، سوچنا چاہیے کہ بچوں کے لیے کپڑے کے مسائل کیا ہیں، لانڈری کہاں ہے، اسے کیوں یہ موقع دیں
کہ اپنے کپڑوں کے متعلق فکر مند ہو کہ کپڑے کہاں دھلیں گے۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن علم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کہاں فوٹو کاپیرز لگے ہوئے ہیں، اس سے فوٹو کاپی کرانی ہے، فرض کر لو 100 صفحے کی، اب وہ 100 روپے 200 روپے 500 روپے گھر سے کہاں سے لے گا؟ والدہ اپنا عذر ظاہر فرماتی ہیں، والد صاحب اپنی بات کوئی کرتے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوا اس ملک میں اور اس کے پاس ترقی کے وسائل اور اسباب نہیں ہیں؟ اس لیے اسلام آباد میں تو کیا کہیں ملک میں چلے جاؤ، اچھے ذہین بچے کتابیں چھوڑتے ہیں اور پھر وہ نعرے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ نعروں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، نعرہ وقتی طور پہ چند سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے، اور وہ نعرے جو لگاتے ہیں ان کی تحریکیں، نعرہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نعرہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے جذبات کو گرم رکھنے کے لیے، اور 2 چیزیں خوب سمجھو، ایک جہالت اور ایک جوانی، ان دونوں میں آگ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس جوانی میں تو اتنی آگ بھری ہوئی ہوتی ہے کہ بغیر تیلی سلگائے خود بخود آگ بھڑکتی ہے، موقع ڈھونڈتا ہے کہاں اپنی اس جوانی کو جا کر ٹکرا دے، کہاں اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرے، کہاں پہنچ کے وہ کہے کہ میرا دل اللہ کو نہیں مانتا، آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے۔ جہاں پہنچ کے جوانی میں وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سمجھائیں سائنس اور جدید دنیا جو مسائل اٹھاتی ہے، اسلام ہمیں اس کا کیا حل دیتا ہے۔ ایک بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں سود کے نظام سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس کی متبادل اساس آپ بتائیں کیا ہے۔ اس لیے بچوں، یہ جوانی جو پھٹنے کو تیار ہوتی ہے نا، اس کو صرف آگ اور تیلی دکھانی ہوتی ہے اس ناکامیاب لیڈر نے، جس کو نعروں کے ضرورت ہوتی ہے کہ نعرہ لگاؤ اور یہ بچے ہمارے پیچھے چل پڑیں۔ وہ آگ لگتی ہے، پھر وہ تحریک اٹھتی ہے، پھر اس میں لڑکے شامل ہو جاتے ہیں، وہ دین اور مذہب کے کارڈ کو پلے کرتے ہیں، اور پھر آخر پہ پہنچ کے ان لڑکوں کے گھروں سے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، تباہی اور بربادی مچتی ہے۔ یہ اس جوانی کی آگ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پرامن شہری بھی اس کا شکار ہو جائیں، پڑھنے والا پڑھ نہ سکے، تجارت کرنے والا تاجر کر نہ سکے۔ ایک گھنٹے میں جس دنیا میں معاشیات کا نظام بدلتا ہو، اور ایک گھنٹے میں سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو اوپر نیچے ہوتی ہو، وہاں اس آگ کو لگانے والوں کو اجازت دی جا سکتی؟ اور دوسری آگ جوانی کے بعد جہالت ہوتی ہے، پڑھا لکھا ہوتا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین مذہب کیا ہے، اس کو اپنی جوانی کے اظہار کے لیے ایک پرکشش نعرہ کافی، بس وہ پرکشش نعرہ ہمیشہ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو حکومت وقت سے ٹکراتے ہیں۔ یاد رکھو، اسٹیبلشڈ گورنمنٹ سے ٹکرانا اور یہ سمجھنا کہ ہم اسے یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، یہ جہالت کے علاوہ کوئی چیز کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ خارجیت یہیں سے اٹھتی ہے۔ خوارج نے پرکشش نعرہ دیا، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو کچھ ہوا، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم اہل سنہ کے نزدیک مولا علی رضی اللہ عنہ بہت افضل، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے، ان کی منقبت، ان کی تعریف کا جو موقع آتا ہے اور اس مظلوم اور شاندار شخصیت پر جب نگاہ اٹھتی ہے، ہم ان کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ امیر المومنین کس بلند مقام کے آدمی تھے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صحیح تشریح کی اور لوگوں تک پہنچایا۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب یہ معاملہ نہیں نبٹ رہا اور مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 2 نمائندے تجویز کیے کہ خلافت کا فیصلہ یہ کر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ہمیں ان کا بدلہ لینا ہے اور ان کا خون کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خلافت اسٹیبلش ہو جائے پھر یہ کام کریں گے، پہلے اس کو تو قائم ہونے دو حکومت کو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے تھے، فرماتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بلند مقام پر فائز ہیں کہ ان کے سامنے جو جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے جوتے اتارے ہوئے، اس صف میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیٹھنا نصیب ہو جائے تو یہ ان کے فخر کے لیے کافی۔ علی اتنے بلند تھے، یہ آپ کے سب اہل سننا کہتے ہیں، ہمارا ہی کیا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی سے تو ہم نے خود سنا ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب نے اسے لکھا ہے، اور اپنے اس دیار کے مجدد حضرت عبد الشکور مجددی، حضرت مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف لکھا ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ اہل السنہ کے مسلک پہ ہٹتے ہیں، خوارج کے مسلک میں چلے جاتے ہیں، اہل السنہ کے مسلک سے ہٹتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں روافض کی طرف۔ کیا حکومت سے جنگ کی جائے؟ کیا لڑکوں کو استعمال کیا جائے؟ پوری امت اس کی قائل نہیں۔ اہل حدیث علماء رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں بالکل ٹکر نہیں لینی۔ امام احمد ابن حنبل، شافعی، مالک رحمہم اللہ سب یہ کہتے ہیں کہ ٹکر نہیں لینی، اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں کچھ لچک ہے اور اس کی بھی کچھ وجوہ ہیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت میں واحد شخص ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹکرا جاؤ حکومت سے اور تبدیلی لاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم 2 باتیں کر سکتے ہو۔ ایک تو یہ کہ حکومت سے ٹکر لگنے پہ تم نے 100% جیتنا ہے، وگرنہ حکومت اس کے خلاف جو قدم اٹھائے گی، وہ تعذیب جو ہوگی، وہ جو جیل اور قتل اور یہ سب چیزیں ہوں گی، تم اس کا مقابلہ کتنا کر پاؤ گے؟ فرماتے تھے اپنے آپ کو اس عذاب میں نہ ڈالنا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اس سے بہتر نظام ہونا چاہیے، اس سے بہتر نظام ہونا چاہیے تاکہ تم جب حکومت پہ قبضہ کر لو تو اس نظام کو نافذ کر سکو۔ اگر یہ 2 شرطیں تم پوری نہیں کر سکتے تو کبھی بھی حکومت سے ٹکر نہ دینا۔ ہمارا حال یہ ہے، اسلام کے نام پہ 80 سال سے کبھی یہ ہنگامہ، کبھی یہ ہنگامہ، کبھی یہ ہنگامہ۔ یقین مانو جس طرح جج بیٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں دفعہ کی فلاں جز کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ہم تو اسلامی قانون کو انگلش قانون کی طرح ابھی تک لکھ بھی نہیں سکے۔ ہم ابھی تک لکھ بھی نہیں سکے۔ کل کو آ جائیں وہ جو اسلامسٹ ہیں، حکومت سنبھال لیں، لیکن بچے جو قانون کہاں سے لانا ہے؟ اتنی جہالت کا قرآن و حدیث، قرآن و حدیث۔ یار قرآن میں تو آیا چور کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کس کو عربی میں کہتے ہیں؟ اہل تشیع کہتے ہیں 3 انگلیاں یہ کاٹ دیں، ہاتھ کٹ گیا۔ ہمارے باقی ائمہ کہتے ہیں کہ پونچے سے، کلائی سے ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ لکھے نا سارا، کس کا مسلک کیا ہے، کس کے مطابق سے ڈیل کرنا ہے، کہاں سے اتنے لوگ آئیں، کہاں اتنے اچھے قابل جج اور وکیل آئیں۔ بس پرکشش نعرہ ہے اور اس نعرے پہ جان دے دینی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کمیٹی قائم کر دی اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا طے یہ ہوا تھا کہ دونوں معزول ہیں، علی بھی معاویہ بھی رضی اللہ عنہ، اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت زندہ ہیں وہ بیٹھیں گے اور خلافت کا فیصلہ شورا کرے گی۔ یہ انہوں نے کیا کر دی؟
اس تحکیم پر کہ علی اور معاویہ راضی ہیں کہ فیصلہ کمیٹی کرے گی رضی اللہ عنہ. ایک گروہ اٹھا جاہل لڑکے، عبادت بھری ہوئی، 20 سال مسلسل روزے رکھنے والے اور 30 سال پوری رات کو جگنے والے. ایک نعرہ اس نے لگایا، اس نے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا سربراہ نہیں. اٹھ کے چلے گئے اور خارجیت کی بنیاد پڑی اور جذبات نے تباہ کر دیا. یہ جذباتی لوگ اگر ان کی جوانی بے قابو ہو جائے اور اگر ان میں ڈسپلن نہ رہے اور اس کی بجائے جہالت ہو تو پھر وہی کچھ ہوا کرتا ہے تاریخ میں جو بار بار ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسی تحریک میں شامل ہونا جو نعروں کی بنیاد پر چلتی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھو تو وہ جاہل ہیں اور ان کے سربراہ اجہل ہیں، ان سے بڑے جاہل ہیں، اور سربراہ جاہل ہیں تو ان کے پیچھے والے اس سے بڑھ کر جاہل ہیں. یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں. اس لیے جوانی اور جہالت دونوں میں آگ بھری ہوئی ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ آگ خود بخود بھڑک اٹھتی ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خارجی پیدا ہوئے اور یہ فکر اب تک زندہ ہے. ایک گروہ اٹھتا ہے مزارات کو ختم کر دو، ایک گروہ اٹھتا ہے بتوں کو توڑ دو، ایک گروہ اٹھتا ہے نہیں جی ان کی بات ولیعذ باللہ. یہ انتہا پسندی ہے ہر طرف. کبھی وہ بچے کامیاب نہیں ہوتے جو اپنی جوانی میں آگ کے منتظر ہوتے ہیں اور جو لوگ جہالت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں دونوں مذہب کے کارڈ پہ کھیلے جاتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں. اور دوسرا نعرہ وہ ہوتا ہے جو عہد و پیمان ہوتا ہے. دوسرا نعرہ وہ ہوتا ہے جو میز پر مکہ مار کے بھی اٹھتا ہے تو کہتا ہے زندگی اور موت آپ کے ساتھ، میں نے عمر بھر اس کام کو کرنا ہے، مجھے جو حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا. سنجیدہ، پڑھے لکھے، اور ان کا قائد ان سے بھی زیادہ پڑھا لکھا، اور ایسا قائد جو اختلاف کو برداشت کرتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے، دلیل کا جواب جہاں پتھروں سے آ جائے اور دلیل کا جواب جہاں گالیوں سے آ جائے ان لوگوں سے ویسے ہی ہاتھ دھو کے بیٹھ جانا چاہیے. کم سے کم اپنی زندگی تو آرام سے بسر کرے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے کالج، ایسی یونیورسٹیز، ایسے ادارے بنائیں جن اداروں میں بچوں کو راحت اور سکون سے پڑھنے دیا جائے اور جس جگہ پر بچوں کو آزادی سے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں. بہت ضروری ہے. کھانے کی فکر کچھ نہیں، کپڑے دھلنے ہیں کوئی فکر نہیں، لائبریری 24 آورز اوپن ہے، جاؤ. اللہ کا شکر ہے. ہم نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ندوہ میں کیا ہو رہا ہے. کل 43 خواتین الہدا یونیورسٹی سے آئی تھیں. الہدا اہل حدیث حضرات کثر اللہ سوادم، وہ ان کی جگہ ہے، ان کی یونیورسٹی ہے. فاروق لغاری صاحب نے، صدر مملکت نے اپنے دور میں انہیں وہ جگہ دی تھی، پڑھ رہے ہیں، کہیں نہیں جاتے. اور ان کے کومنٹ سنو جاتے ہوئے جو کہہ گئی. اب انہوں نے فون کیا اور ہم سے کہا کہ 150 خواتین ہم آنا چاہتی ہیں. ہمارے لیے ایک مطالبہ یہ بھی آیا کہ الگ جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم سکون سے پڑھ سکیں، اور 150 آنا چاہیے. آج کراچی سے ہمارے 25 مہمان آ رہے ہیں اور وہ سب کے سب اس لائبریری کو کنسلٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وجہ علم کی طلب ہے. سنجیدہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ملتی. کراچی سے 25 بچوں کا آ کے یہاں پہ 10-12 دن گزارنا وجہ کیا ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ایک لائبریری کراچی میں سیٹھ نہیں بنا سکے جو کروڑوں روپے کی تو زکوٰۃ دیتے.
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی، اسلام آباد میں ایک جگہ نہیں بنا سکی۔ پھر تم کاہے کے لیڈر ہو، اور پھر تم کون سی مخلوق ہو؟ اس لیے کہ جہالت ہے ہر طرف۔ بچوں، اس راہ میں بڑے الزامات لگتے ہیں، بہت زیادہ۔ بالکل دامن جھاڑ کے اٹھ جانا چاہیے، اور ان الزامات کی کوئی فکر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تب جا کر یہ کٹھن راہیں طے ہوتی ہیں، تب جا کر علم کی راہیں طے ہوتی ہیں، تب جا کر بچے میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے۔ اس لیے اگر اس راہ پہ چلنا ہے، علم کی، سائنس کی، دین کی، اتنی تعلیم کافی ہے بھیا جس عمر میں آپ ہیں۔ بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نماز پڑھنا صحیح ہونا چاہیے، طہارت کے مسائل، وضو غسل وغیرہ یہ آنے چاہیے، بس کافی ہے۔ کیا ضرورت ہے اب روزے کے مسائل تم نے پڑھنے ہیں، مفتی بننا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے تو کو یار مفتی صاحب سے پوچھیں، مجھے تو علم نہیں۔ اپنے پہ آ جاتی ہے، آپ نے کلک کیا مفتی صاحب سے پوچھ دیا۔ تاکہ تعلیم کے میدان میں یہ ساری چیزیں، ہم نے کہا لاؤ 5-7 کروڑ، اللہ کا شکر ہے لوگوں نے رابطہ کیا، لوگوں نے کہا کہ 2 کروڑ تک لوگوں نے آفر کی کہ آپ لے لیں، شروع کریں۔ ہم نے کہا اب ہماری عمر اتنی نہیں رہی، اور مصروفیات میں وقت بھی اتنا نہیں ملتا کہ کام کر سکیں۔ پتہ نہیں نہ جانے پیا کس دن بلا لے، تو رہتی نہ جانے پیا تجھ کو کس دن بلا لیں، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن۔ تو اب تو آگے جانا ہے نا، قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اب ان چیزوں میں تھوڑا ہی پڑھنے کا وقت سے ہم نے کہا کوئی کمیٹی بناؤ ادارہ اپنا۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے کہا بچوں الزامات لگیں گے، فراڈ کر دیا، پیسہ کھا گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس تنگ ذہنیت کو جو اعتراضات کی بنیاد پہ ہوتی ہے بالکل قریب نہ پھٹکنے دو اور اپنا کام کرتے۔ مغیرہ بن شعبہ بڑے آدمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر اپنی زندگی حیات طیبہ میں ان کو بعض مقامات پہ امارت دی تھی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا کہ ایک عورت اس طرح، اور اپنے کمرے کی کھڑکیاں بند کرنی بھول گئے، اور تیزی سے ہوا، آندھی، اور کھڑکیاں کھل گئیں اور پردے ہٹ گئے، اور 4 آدمیوں نے کہا کہ یہ فلانی کے ساتھ حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا گواہی دیتے ہو۔ 3 نے کہا، چوتھے نے کہا نہیں امیر المومنین، میں انہیں اس چیز کو اس حالت میں نہیں دیکھا، البتہ یہ کسی حد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مغیرہ کو بری قرار دے دی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ پہلی مرتبہ یہ الزام لگا کہ پیسہ گورنمنٹ کا کھا جاتے ہیں۔ پھر کیا ہو گیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ یہ پیسہ خراج میں آیا تھا خزانے میں، اور میں نے اس رقم کو اپنے حصے میں لے لیا تھا، اور پھر اس کے باوجود میرے پاس پیسے آئے تو انہیں 5 لاکھ دے بھی دیے تھے، اور یہ میں نے فلاں فلاں کو دیا تھا، خیرات کی اللہ کے راستے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو سر سے پاؤں کے ناخن تک الزامات سے بھرے ہوئے ہیں۔ خارجیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انہیں کافر کہنے میں، خارجیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو برا کہنے میں، اور ایک سے ایک بڑا عیب رضی اللہ عنہ پہ لگاتے رہے ولیعذ باللہ۔ اور علی اس دن بھی سر بلند تھے، علی اس دن بھی سر بلند ہے مولا پہ، اللہ کا کرم ہو اور ان پہ خدا کی بے شمار رحمتیں برسیں، ہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی، 2 باتیں کر لو، نہج البلاغہ میں بھی آئی ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا 40 ہجری میں، آج 1445 ہے، تو انداز حساب کر لو، 1405 سال پہلے یہ فرمایا تھا جو حکمت کی بات کرے
تم اس کی نہیں سنتے، اور جو نعرے لگائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ فرمایا جانوروں کا ہنکارا، بے مطلب کی چیخیں، ڈنگروں کو ڈنڈا پڑتا ہے، اور چرانے والا بے مقصد چیخیں آواز بلند کرتا ہے، تم اس کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہو، بھیڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ انتم اتباع کل ناعقن، ہر وہ آدمی جو گلا پھاڑ پھاڑ کے دلچسپ باتیں سنا کر تمہیں اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا ہے، تم اس کے ساتھ چل پڑتے ہو، اور جو تمہیں عقل کی کوئی بات سکھاتا ہے تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ آج 1405 سال کے بعد ٹھیک ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں، خارجیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو کہتا ہے بچوں بیٹھو یار، پڑھو، تعلیم کے ذریعے دنیا میں انقلاب آتے ہیں، سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، ریسرچ سینٹرز قائم کرو، جو زکوٰۃ اور یہ جو عمرہ، ہر سال عمرہ، ہر 6 مہینے بعد عمرہ، یار یہ پیسے کہیں اپنے بچوں کی ٹریننگ پہ ہم کیوں نہ لگائیں، ہم سکولز کیوں نہ قائم کریں، ہم اپنا نصاب تعلیم کیوں نہ دیں۔ اگر ہم چائنا کے غلبے سے پہلے، یہ لکھ لینا، چائنا کے بر صغیر پر یا پاکستان پر غلبے سے پہلے اپنا نظام تعلیم نہ دے سکے کہ اب آزادی ہے، گورنمنٹ کو پروانی کو جو مرضی پڑھاؤ، تو پھر ہمیشہ کے لیے امت راستہ یہاں کی کھو دے گی۔ جو جبرن نظام نافذ کیا جائے گا اس کے جو نتیجے نکلیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کبھی مجھے وقت ملے تو میں آپ کو بتاؤں 1826 اور 30 میں 60 سال مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اگر وہ 60 سال اس تاریخ میں نہ ہوتے ہم اب یہ خمیازہ نہ بھگت رہے ہوتے۔ اس لیے بچوں اپنے کالج، اپنے نظام تعلیم دفع کرو، الزامات کو کان بند کر لو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ جذباتی تقریریں، یہ حکومتوں کے خلاف اٹھنا، یہ سب چیزیں ایک الگ چیز ہے۔ اگر پڑھنا ہے، دنیا میں ترقی کرنی ہے ہم نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حج اور نفلی حج اور عمرے اور یہ زکوٰۃ کے پیسے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ریسرچ میں قائم کریں، ورنہ جو ہو رہا ہے آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے۔